کھانے پینے کی اشیاء میں تھوک اور پیشاب ملانے کی مبینہ ویڈیوز یوگی آدتیہ ناتھ کا نیا حکم نامہ تنقید کی زد میں کیوں ہیں؟ شیکسپیئر کے ایک معروف قول کو عام طور پر ہر جگہ نقل کیا جاتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، لیکن اگر انڈیا کی بات کی جائے تو آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نام ہی میں سب کچھ رکھا ہے۔ حالیہ برسوں میں اسی کی ابتدا شہروں کے نام بدلنے سے ہوئی۔ اس کے بعد کبھی کسی سڑک کا نام بدلا گیا، کبھی سرکاری سطح پر دکان مالکان کو کہا گیا کہ وہ اپنے نام کا بورڈ بڑے حروفوں میں لکھیں اور اپنے ملازمین کے نام اور پتے بھی ظاہر کریں۔ گزشتہ روز انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بھی دکانوں سے متعلق ایسا ہی ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا مقصد کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کو روکنا ہے۔ لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے کہ نام لکھنے سے ملاوٹ رک سکتی ہے؟ تاہم سماجی و سیاسی کارکنوں کی رائے ہے کہ اس تازہ ترین حکم نامے کے وجہ سے دو رس نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا مذہب اور ذات پات کی بنیادوں پر تقسیم سماج کا مجموعہ ہے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے تمام دکاندار اپنے فوڈ سینٹرز پر آپریٹرز، پروپرائٹرز اور مینیجرز کا نام اور پتہ لازمی طور پر ظاہر کریں۔ اس سے پہلے قبل رواں سال میں جولائی کے مہینے میں ہندوؤں کے مذہبی تہوار پڑ یاترا کے دوران جب بی جے پی کی حکومت والی 3 ریاستوں اتراکھنڈ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش نے ایسا ہی ایک حکم جاری کیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی تھی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ایسا ہی ایک فیصلہ آج ہماچل پردیش نے بھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس رشیکیش روے اور جسٹس ایس وی این بھٹی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ لکھ کر لگائیں کہ وہ کس قسم کا کھانا فروخت کر رہے ہیں، لیکن انہیں دکانوں کے باہر اپنے یا اپنے ملازمین کے نام تحریر کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال گزشتہ روز اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا ہے، جسے سپریم کورٹ کے حکم کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس فیصلے کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر پوسٹ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے باتیں شروع ہو چکی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک حلقہ اسے یوگی آدتیہ ناتھ کا خوش آئند قدم بتا کر اسے پورے ملک میں نافذ کرنے کی بات کہہ رہا ہے، تو دوسرے حلقے کو تشویش ہے اور ان کا خیال ہے کہ ملاوٹ کو روکنے کے لیے دکانداروں یا ملازموں کے نام کی اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹی وی میڈیا پر بھی اس پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ بہرحال یو پی سی ایم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں تھوکنے اور پیشاب کی آمیزش کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت کی ہے کہ تمام فوڈ سینٹرز پر ان کے آپریٹرز، پروپرائٹرز اور مینیجرز کا نام اور پتہ لازمی طور پر ظاہر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہوٹل اور ریسٹورانٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی تنصیب کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ باورچیوں اور ویٹروں کو ماسک اور دستانے پہننے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لکھنؤ میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں انسانی فضلے کی موجودگی قابل نفرت ہے اور انہوں نے ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء میں انسانی فضلہ یا گندی چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ دی ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق 12 سپٹمبر کی ایک ویڈیو کلپ میں سہارنپور ضلع میں ایک نوجوان کو روٹیاں بناتے ہوئے ان پر تھوکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس مبینہ ویڈیو کلپ کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس دکان کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس طرح گزشتہ ہفتے دارالحکومت دہلی سے ملحق غازی آباد ضلع میں ایک جوس فروش کو مبینہ طور پر جوس میں پیشاب ملانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس طرح جون میں پولیس نے نوئیڈا میں 2 افراد کو مبینہ طور پر
थूक से आलूदा जूस फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इस तरह के वाक़ियात के पेश नज़र वज़ीर आला ने रियासत में तमाम होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और मुतल्लिक़ा इदारों की मुकम्मल तहक़ीक़ात तस्दीक़ की हिदायत भी दी हैं। सोशल मीडिया पर आम तौर पर इस तरह के काम को मुसलमानों से मंसूब किया जा रहा है। बहरहाल अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए ज़रूरत के मुताबिक क़वाइद में तरमीम करने की भी हिदायत दी गई हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने के इदारों की मुकम्मल छानबीन की जानी चाहिए और हर मुलाजिम की पुलिस तस्दीक की जानी चाहिए और खाने पीने की अशिया की पाकीज़गी और तक़द्दुस को यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में भी ज़रूरी तरामीम की जानी चाहिए। इससे पहले जब दुकानों के मालिकों के नाम जाहिर करने का हुक्म जारी हुआ था तो इसे तनकीद का निशाना बनाया गया था और इसे मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश और मजहबी मुनाफिरत फैलाने से ताबीर किया गया था। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है, ये सवाल हर किसी के जहन में आना शुरू हो चुका है। बहरहाल ताज़ा हुक्मनामे के बाद उत्तर प्रदेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इसे असल अवामी मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया गया है। उनका कहना है कि अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यूपी कांग्रेस कमेटी के सरबराह अजय राय ने कहा है कि ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत वो काम नहीं कर पा रही है जिसके लिए इसे मुंतखब किया गया था। पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर अब गरीब अवाम को मजीद तंग किया जाएगा। छोटे दुकानों के मालिकान से तामील के नाम पर भत्ता लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब जीएसटी-आईएन में सारे क्वाइफ दर्ज हैं तो फिर किसके नाम का बड़ा हुर्फ लिखने का क्या मतलब है, इसके नाम का बड़ा हुर्फ लगाने का क्या मतलब है। इन्होंने खबर रसा एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़ियात पहले कब सुनने में आते थे, ये सब बीजेपी के दौर की पैदावार है। इन्होंने कहा है कि हम लोग यहीं पले बड़े हैं और 30-32 साल से सियासत में ही हैं, पहले कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी गई। पिछले 1 साल 6 महीने से ऐसा सुनने में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा हो रहा है, पहले कभी भी ऐसा नहीं था। जबकि रियासत में बीजेपी की हुकूमत से पहले बरसर इख्तिदार रहने वाली समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि मिलावट को खत्म करने और खुराक के मियाद को बरकरार रखने के इक़दामात मुआशरे की भलाई के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए ढाबे और रेस्टोरेंट के मालिकान के नाम और दीगर तफसीलात जाहिर करने की क्या ज़रूरत है, ये किस मकसद को पूरा करता है। इन्होंने कहा है कि इससे पहले भी इस तरह के अहकामात जारी किए गए थे जिसके तहत फल फरोशों और ढाबा मालिकान से कहा गया था कि वो अपने नाम जाहिर करें और फिर इसे सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद वापस लिया गया था। हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद, मैं हूं जाहिद अल-कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।